رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فجر مکی ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی، اور جفت جوڑے اور طاق اکیلے کی، اور رات کے جب وہ جانے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم عاد جو ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم ملک و دنیا میں نہیں پیدا کی گئی۔ اس قوم سمود کے جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے، اس فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان سب شہروں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ ان سب نے شہروں میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ ان شہروں میں بہت فساد پھیلا رکھا تھا۔ آخر کار آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً آپ کا رب مجرموں کی گھات میں ہے۔ انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے صف باندھ کر آئیں گے، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اور اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اس وقت انسان کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پیش کی کچھ نیک اعمال بھیجے ہوتے، پھر اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دیکھے گا، نہ ہی اس اللہ کی گرفت جیسی کسی کی گرفت ہوگی۔ دوسری طرف اشارہ ہوگا، اے مومن اطمینان والی پاکیزہ روح، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کے تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پس تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ صدق اللہ العظیم۔